TNN ٹی وی کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں رخسار شہزاد۔ ٹورنٹو میں آئندہ ہفتے لگاتار بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ محکمہ موسمیات نے اعلان کیا ہے کہ اونٹیریو کے مختلف علاقوں میں مزید بارشوں کا امکان ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ٹورنٹو میں آئندہ ہفتے لگاتار بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ محکمہ موسمیات کینیڈا نے اعلان کیا ہے کہ اونٹیریو کے مختلف علاقوں میں مزید بارشوں کا امکان ہے اور یہ سلسلہ ابھی کئی دن مزید جاری رہے گا۔ اس سے قبل صوبے کے مختلف علاقوں کے لیے خصوصی موسمی بیان جاری کیا گیا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ صوبے کے مختلف علاقوں میں 30 سے 50 ملی میٹر بارش ہو سکتی ہے، جبکہ طوفان باد و بارہ کا بھی امکان ہے۔ شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ انوائرمنٹ کینیڈا کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اس ویکینڈ پر شہر کا کم سے کم درجہ حرارت اتوار کے روز 17 جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت ہفتے کے روز 25 ڈگری سینٹی گریڈ رہے گا۔ ہفتے کے روز شہر میں سورج نکلا رہے گا جبکہ رات کے اوقات میں مطلع ابر آلود رہے گا۔ اتوار کے روز سے شروع ہونے والا بارشوں کا سلسلہ پورے ہفتے جاری رہے گا۔ کینیڈا میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں کمی کے سبب پابندیوں میں بھی نرمی کی جا رہی ہے، تاہم ویکسین نہ لینے والے سیاحوں کو کینیڈا میں داخلے کی اجازت نہیں ملے گی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں کمی کے سبب پابندیوں میں بھی نرمی کی جا رہی ہے، تاہم ویکسین نہ لینے والے سیاحوں کو کینیڈا میں داخلے کی اجازت نہیں ملے گی۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے بغیر ویکسینیشن کے سیاحوں کے کینیڈا سفر کرنے کے ممکنات کے بارے میں واضح کیا کہ فی الحال ابھی مزید وقت کے لیے ان کا کینیڈا آنا ممکن نہیں۔ برٹش کولمبیا میں ایک پریس کانفرنس میں ٹروڈو نے کہا، ہم اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ کینیڈین نے گزشتہ کئی مہینوں کے دوران بہت سی قربانیاں دی ہیں اور ان قربانیوں کی واقعی کوئی قیمت ہے۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ٹیکہ نہ لگوانے والے سیاح کینیڈا کب آ سکتے ہیں، تو میں ابھی آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ایسا کافی عرصے تک ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس بات پر غور کریں گے کہ ہم ان بین الاقوامی مسافروں کے لیے کون سے اقدامات کی اجازت دے سکتے ہیں جن کو مکمل طور پر ویکسین لگائی گئی ہو۔ آنے والے ہفتوں میں ہمیں مزید کچھ کہنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت توجہ کینیڈین شہریوں کی مدد اور اس وبا سے گزرنے اور ہماری معیشتوں کی بحالی جاری رکھنے پر مرکوز ہے۔ اونٹیریو نے باضابطہ طور پر ویکسینیشن سے متعلق اہم سنگ میل کو عبور کر لیا ہے۔ صوبے میں 50% سے زیادہ بالغوں نے کووڈ-19 ویکسین کی دونوں خوراکیں حاصل کر لی ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کینیڈین صوبے اونٹیریو نے ویکسینیشن سے متعلق بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ اونٹیریو نے باضابطہ طور پر ویکسینیشن سے متعلق اہم سنگ میل کو عبور کر لیا۔ صوبے میں 50% سے زیادہ بالغوں نے کووڈ-19 ویکسین کی دونوں خوراک حاصل کر لی ہے۔ صوبے کی وزیر صحت کرسٹین ایلٹ نے ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ ہم اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ مزید اونٹیرین ویکسین کی دونوں خوراکیں حاصل کر سکیں۔ صوبے بھر میں جمعرات تک 16.3 ملین ویکسین کی خوراکیں دی جا چکی ہیں، جس میں 51.1% بالغ آبادی کو مکمل طور پر ویکسین لگائی جا چکی ہے۔ ایلٹ نے صوبے کے دوبارہ کھولنے کے منصوبے میں تیسرے مرحلے کا حوالہ دیتے ہوئے مزید کہا کہ جیسا کہ ڈاکٹر مور نے اس ہفتے کے اوائل میں کہا تھا کہ ویکسین اس وبا سے باہر نکلنے کے لیے ہمارا ٹکٹ ہے۔ 78% سے زیادہ بالغوں نے کم از کم ایک خوراک لگوا لی ہے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ نئے کیسز کی بڑی وجہ ویکسینیشن کی کمی کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ 12 سال یا اس سے زائد عمر کے تمام اہل اونٹیرین دوسرا شاٹ حاصل کرنے کے قابل ہیں۔ صحت کے حکام نے بتایا کہ اونٹیریو دی جانے والی پہلی خوراکوں میں لیڈ لے رہا ہے، کیونکہ اس نے صوبے کا موازنہ اسرائیل، برطانیہ اور امریکہ سے کرتے ہوئے ایک چارٹ جاری کیا ہے جس میں سب نے ویکسینیشن کے کامیاب پروگرام بنائے ہیں۔ حکام نے بتایا کہ اونٹیریو کو اسرائیل میں 29 دن اور امریکہ میں 41 دن کے مقابلے میں 2 ہفتوں سے بھی کم وقت میں 50 سے 60% بالغوں کو ویکسین کی پہلی خوراک دی گئی۔ کینیڈا بھر میں کورونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 14,19,196 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتیں 26,405 ہو گئی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کورونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 14,19,196 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتیں 26,405 ہو گئیں، جبکہ 13,87,265 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ اونٹیریو صوبے میں کورونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ صوبے بھر میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد
5,46,621 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 9,228 ہے۔ کینیڈا میں کرونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیوبیک صوبے میں ہوئی ہیں۔ کیوبیک کے وزیر صحت کرسٹین ڈوبے نے اعلان کیا ہے کہ کیوبیک کووڈ-19 ویکسین پاسپورٹ نظام نافذ کرے گا تاکہ وبا کو قابو میں رکھا جا سکے اور اس موسم خزاں میں ایک اور لاک ڈاؤن کو روکا جا سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاسپورٹ صرف اسی صورت میں استعمال کیا جائے گا جب وبائی امراض کی صورتحال اس کی ضمانت دے، جیسے کہ کرونا وائرس کے نئے کیسز میں مزید تیزی سے اضافہ ہونا یا وبا کا پھیلنا شامل ہے۔ اس صورت میں لوگوں کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ انہیں ٹیکے لگائے گئے ہیں۔ صوبے میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 3,75,429 ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 11,229 تک پہنچ چکی ہے۔ کینیڈین صوبے البرٹا میں 2,32,359 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 2,307 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد 1,47,915 تک جا پہنچی ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 1,760 ہے۔ امریکہ میں آن لائن ٹیکسی اوبر کے پاکستانی ڈرائیور کے قتل کے جرم میں 2 لڑکیوں کو سزا سنا دی گئی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکہ میں آن لائن ٹیکسی اوبر کے پاکستانی ڈرائیور کے قتل کے جرم میں 2 لڑکیوں کو سزا سنا دی گئی۔ خیال رہے کہ 13 اور 15 سالہ ان 2 لڑکیوں نے فوڈ ڈیلیوری کے لیے گاڑی چلانے والے 66 سالہ پاکستانی ڈرائیور محمد انور کی گاڑی چھیننے کی کوشش کی تھی، تاہم مزاحمت پر دونوں لڑکیوں نے محمد انور پر فائرنگ کر دی، جس سے وہ جاں بحق ہو گئے تھے۔ ان دونوں پر 25 مارچ کو محمد انور کو قتل کرنے کے الزام میں فرد جرم عائد کی گئی تھی، تاہم اب میڈیا رپورٹس کے مطابق ان دونوں مجرمان کو 21 سال کی عمر ہونے تک اصلاحی مرکز میں قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ اس واردات سے متعلق واشنگٹن پولیس کا کہنا تھا کہ یہ واردات کی کوشش نیشنل پارک کے باہر 23 مارچ کو دوپہر کے اوقات میں کی گئی تھی۔ محمد انور 3 بچوں کے باپ تھے، جس میں سے 2 امریکہ میں اور 1 پاکستان میں رہائش پذیر ہے۔ دوسری جانب پولیس کا کہنا تھا کہ دونوں لڑکیاں واقعے کے بعد فرار ہو گئی تھیں، لیکن انہیں نیشنل گارڈز کی مدد سے جلد ہی پکڑ لیا گیا تھا۔ واضح رہے کہ ان دونوں لڑکیوں کی کم عمر ہونے کے باعث شناخت کو ظاہر نہیں کیا گیا تھا۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ افغانستان میں امریکی ملٹری مشن 31 اگست کو ختم ہو جائے گا۔ امریکہ کی طویل جنگ ختم کرنے کا فیصلہ درست ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ افغانستان میں امریکی ملٹری مشن 31 اگست کو ختم ہو جائے گا۔ امریکہ کی طویل جنگ ختم کرنے کا فیصلہ درست ہے۔ افغانستان میں امریکی جنگ ختم کرنے سے متعلق اظہار خیال کرتے ہوئے صدر جو بائیڈن نے کہا کہ امریکہ کی ایک اور نسل کو افغان جنگ کے لیے نہیں بھیجا جائے گا۔ طالبان پر بھروسہ نہیں، لیکن حکومت کے تحفظ کے لیے افغان فوج پر بھروسہ ہے۔ امریکی صدر نے کہا کہ افغانستان میں امن اور سلامتی متحد حکومت ہونے پر ہی آ سکتی ہے۔ امکان نہیں کہ افغانستان میں متحد حکومت کا قیام ہو سکے۔ جو بائیڈن نے کہا کہ افغان رہنماؤں کو مل کر ملک کے مستقبل کے لیے بڑھنا ہوگا۔ افغان خواتین کو اپنے مستقبل سے متعلق خدشات درست بات ہے۔ امریکی صدر نے کہا کہ افغانستان میں 2,500 افراد کو امریکہ منتقل ہونے کے لیے خصوصی ویزے دیے گئے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 20 سال کے دوران امریکہ افغانستان کے لیے جو کچھ کر سکتا تھا اس نے کیا، اور اب افغان عوام کو اپنے مستقبل کا فیصلہ از خود کرنا ہوگا، تاہم امریکہ افغانستان کی مدد کرتا رہے گا۔ دوسری جانب افغان وزیر خارجہ حنیف اتمر کا کہنا ہے کہ پاکستان سے ہمیں بہت زیادہ امیدیں ہیں۔ ہم نے پاکستان کے امن عمل کی حمایت میں کیے گئے اقدامات کی پہلے ہی تعریف کی ہے۔ دوسری جانب طالبان نے سیکیورٹی فورسز سے جھڑپ کے بعد ایران سے ملحقہ افغان سرحد کا کنٹرول حاصل کر لیا۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق طالبان اور کابل فوج کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے۔ تازہ جھڑپوں میں طالبان نے ایران سے متصل افغانستان کی سب سے اہم اور مرکزی سرحد کا کنٹرول حاصل کر لیا، جبکہ افغان فوجی اہلکار اپنی جانیں بچانے کے لیے ایران کی سرحد عبور کر گئے۔ روس میں افغان طالبان نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ نے طالبان پر جنگ مسلط کی، پھر ناکامی کے بعد مذاکرات پر راضی ہوا۔ انہوں نے کہا کہ ہم دہشت گرد نہیں، آزادی پسند ہیں۔ افغان طالبان نے کہا ہے کہ افغانستان کے معاملات میں دوسرے ممالک مداخلت سے گریز کریں، ہم اپنے ملک کی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ افغان طالبان نے دعویٰ کیا کہ افغان فورسز کی بڑی تعداد ہمارے ساتھ مل رہی ہے۔ چین کی سرحدی علاقے کے لوگوں نے خوش آمدید کہا۔ بنگلہ دیش کی ایک جوس فیکٹری میں بھیانک آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا۔ اس حادثے میں 52 افراد ہلاک اور 50 سے زائد زخمی ہو گئے۔
मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। बांग्लादेश की एक जूस फैक्ट्री में भयानक आग लगने का वाकया पेश आया। इस हादसे में 52 अफराद हलाक और 50 से ज़ायद जख्मी हो गए। ये दिल खराश हादसा ढाका के मज़ाफ़ात में वाक़या इंडस्ट्रियल एरिया रूपगंज की हाशिम फूड एंड बेवरेज फैक्ट्री में जुमेरात की शाम पेश आया। महलकीन की तादाद में इजाफे का इम्कान जाहिर किया गया है। यहाँ मौसूला इत्तलात के मुताबिक आग लगने के बाद बाज़ अफराद ने बुलंद इमारत से छलांग लगा दी थी, वो भी महलकीन में शामिल हैं। पुलिस और ऐनी शाहिदीन के मुताबिक बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका के मज़ाफ़ाती सनती इलाके रूपगंज में कायम फैक्ट्री हाशिम फूड एंड बेवरेजेस में आग लगने का ये वाक़या जुमेरात की शब मकामी वक्त के मुताबिक करीब 5 बजे शाम को पेश आया था। ताहम जुम्मे की सुबह तक इस फैक्ट्री से आग के शोले भड़कते दिखाई दिए। दरियासना फैक्ट्री में काम करने वाले कारकुनों के रिश्तेदारों और फैक्ट्री के दीगर वर्कर्स ने खदशा जाहिर किया है कि कुछ दीगर कारकुन फैक्ट्री की इमारत में अभी तक फंसे हुए हैं और ये जान बचाकर फरार होने में कामयाब नहीं हो सके हैं। आलमी इदारा सेहत WHO ने बताया है कि कोरोना वायरस की भारत में दरियाफ्त होने वाली किस्म डेल्टा के मुतासरीन की 100 से ज़ायद ममालिक और ख़ित्तों में इत्तलात मिली है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 18 करोड़ 64 लाख से बढ़ गई, जबकि 40,28,722 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। आलमी इदारा सेहत WHO ने बताया है कि कोरोना वायरस की सबसे पहले भारत में दरियाफ्त होने वाली किस्म डेल्टा के मुतासरीन की 100 से ज़ायद ममालिक और ख़ित्तों से इत्तलात मिली है। इदारे की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ तक 104 ममालिक और ख़ित्तों ने वायरस की डेल्टा किस्म की तस्दीक की है। दुनिया भर में कोरोना से सेहतयाब होने वालों की तादाद 17 करोड़ 5 लाख से ज़ायद और फाल केसेस की तादाद 1 करोड़ 18,74,000 से ज़ायद है। अमरीका में कोरोना से मरने वालों की कुल तादाद 6,22,213 तक पहुँच गई है, जबकि 3 करोड़ 46,76,000 से ज़ायद मुतासिर हैं। भारत में कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 3 करोड़ 7,52,000 से ज़ायद है और 4,05,967 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। तुर्की में 54,65,000 से ज़ायद अफराद कोरोना से मुतासिर और 50,069 हलाक हो चुके हैं। सऊदी अरब में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 4,97,773 हो गई, जबकि हलाकतों की तादाद 7,933 तक जा पहुंची है। TNN TV के न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।